بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی مجہول یعنی پیسو وائس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کرم واچ، بھوت کال کا کرم واچ۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے فعل ماضی پڑھا وہ معروف تھا، ایکٹیو وائس تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی پیسو وائس۔ دیکھیے، جیسے یہ گردان ہم نے پڑھی تھی فعلا فعلا فعلو، تو اس کے حساب سے ہم نے یہ دوسری گردان نصرہ پہ بنا لی، جس میں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، ورب زیادہ تر جو ہیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، 3 حرف مادے سے تخلیق پاتے ہیں، اور پہلے حرف کو کہا جاتا ہے فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ۔ یہ اصطلاحات کافی استعمال ہوں گی، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے یہاں نصرہ، یہ نون صاد را سے مادے سے یہ ورب بنا ہے، تینوں پر زبر ہے۔ یہ ایکٹیو وائس معروف ہے، نصرہ، اس نے مدد کی۔ اچھا، اس کا جب پیسو وائس یا مجہول بنتا ہے تو پہلے یہاں دیکھیے، یہ پہلا فا کلمہ پر پیش آ جاتا ہے، یہاں زبر ہے ایکٹیو وائس میں، اس کو تبدیل کر کے یہاں پیش آ جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ جو عین کلمہ ہے صاد، اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے، ایکٹیو وائس میں زبر ہے یہاں، اس کے نیچے آ گیا زیر۔ یہ 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ بن جاتا ہے پیسو وائس معروف۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو وائس یا فعل معروف وہ ہوتے ہیں جس میں کام کرنے والا سبجیکٹ مذکور ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے، اس نے مدد کی، مدد کرنے والا وہ ظاہر ہے، ہی ہیلپڈ۔ نصرہ، یہاں پیسو وائس میں فاعل کام کرنے والا یا سبجیکٹ مذکور نہیں ہوتا یا مینشن نہیں ہوتا۔ جیسے نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ ایک مذکر، پہلا صیغہ ہے یہ واحد مذکر کے لیے، سنگولر میسکولن، تو نصرہ اس کی مدد کی گئی۔ اسی طرح پورا صیغہ بنے گا، پوری گردان بنے گی سب صیغوں کی۔ آگے الف کا اضافہ، نصرہ، ان 2 مذکر کی مدد کی گئی۔ نصرو، ان سب کی مدد کی گئی، وہ کون؟ مذکر۔ نصرت، اس ایک مونس کی مدد کی گئی، شی واز ہیلپڈ، انگریزی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جنس کا فرق۔ نصرت، اس ایک مونس کی مدد کی گئی۔ نصرتا، ان 2 مونس کی مدد کی گئی۔ نصرنا، ان سب کی مدد کی گئی اور وہ سب مونس ہیں۔ نصرتا، تیری مدد کی گئی اور تو کون ہے؟ مذکر ہے۔ نصرتما، تم دونوں کی مدد کی گئی، دونوں مذکر۔ نصرتم، نصرتم، تمہاری مدد کی گئی، تم سب کی مدد کی گئی اور تم سب کون؟ مذکر۔ نصرتی، تیری مدد کی گئی، اور یہ مونس ہے، ایک مونس، تم مونس، تو ایک مونس کی مدد کی گئی۔ نصرتما، اچھا، تثنیہ کے صیغے دونوں مذکر مونس دونوں کے ہی ایک ہے۔ نصرتما، تم 2 مردوں کی مدد کی گئی، تم 2 مذکر کی مدد کی گئی، اور تم 2 مونس کی مدد کی گئی، اس کے لیے بھی نصرتما۔ نصرتنا، تم سب کی مدد کی گئی، تم سب کون؟ مونس۔ نصرتنا، تم سب مونس کی مدد کی گئی۔ نصرتو، میری مدد کی گئی۔ اچھا، نصرتو تو میں نے مدد کی، اور نصرتو میری مدد کی گئی۔ نصرنا، ہماری مدد کی گئی، جمع کا صیغہ، ہماری مدد کی گئی۔ یہاں بھی دیکھیے، یہ واحد، پہلا کالم میں سارے واحد کے صیغے ہیں، دوسرے میں مثنیٰ تثنیہ کے، تیسرے میں جمع کے۔ نصرہ،
نصیرہ، نصیرو، یہ گردان بھی دیکھ لیجئے، اس کو نوٹ کی دیکھیے. جب تک یہ یاد نہیں ہو جاتی تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں کاپی میں، نوٹ بک میں، بلکہ سارے قاعدے قواعد یہ نوٹ کر کے رکھیں اور اس کو ریڈنگ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو پھر پریکٹس کرتے رہیں، اسی طرح ان کو یہ یاد ہوں گے. جب تک یاد نہیں ہو جاتے آپ دیکھ کے ترجمے کریں، دیکھ کر سمجھیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چارٹ بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں. اب اس پر جملوں میں استعمال کیسے ہوگا؟ دیکھیے ایک جملہ ہے حامد نے محمود کو مارا، یہ معروف ہے، ایکٹیو وائس. حامد کام کرنے والا، سبجیکٹ جو ہے، فاعل جو ہے وہ مذکور ہے، حامد نے محمود کو مارا. تو اس میں ایکٹیو جو معروف کا صیغہ استعمال ہوا پہلا ضربا، حامد فاعل ہے، محمودن محمود کو مارا گیا، حامد پر پیش ہے، محمود مفعول ہے، اس پر زبر ہے. اب ہم حامد جو کام کرنے والے فاعل کو ظاہر مینشن نہیں کرنا چاہتے، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو جملہ اس کو غائب کر دیتے ہیں حامد کو. تو جملہ کیا بنے گا؟ مجہول میں، پیسو وائس میں، محمود کو مارا گیا. مارا گیا ورب جملہ فعلیہ میں، فعل پہلے آتا ہے اور مجہول ہے کیونکہ یہ، تو مجہول کا پہلا صیغہ مذکر غائب واحد ضربا، ضربا. اب حامد صاحب تو غائب ہو گئے مار کے، تو آ گئے ان کی جگہ محمود، محمودن، ضربا محمودن. اچھا اب محمود فاعل کی جگہ کیونکہ آ رہا ہے، اس لیے اب اس کو مفعول نہیں بلکہ نائب فاعل کہا جائے گا، اور اس کو وہی فاعل کا اعراب دیا جائے گا پیش. ضربا محمودن، محمود کو مارا گیا. اب آپ سوال ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ محمود نے مارا ہے یا محمود کو مارا گیا ہے، کیونکہ فاعل پر بھی پیش ہی ہوتا ہے، اس کی اعرابی حالت بھی مفعول کی ہوتی ہے. یہاں محمود ہے تو مفعول لیکن اس پر پیش آ رہا ہے، تو اس کی پہچان ہوگی ورب سے. اگر ورب معروف ہے تو یہ فاعل ہے محمود، محمود نے مارا ہے. یعنی اگر ضربا ہے، یہاں ضربا ہے، جیسے یہاں تھا ضربا، اگر یہاں ضربا ہے تو محمود یہاں پر فاعل ہو جائے گا کہ محمود نے مارا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اب یہ مجہول کا ورب ہے ضربا، مارا گیا. تو اب اس سے سمجھ میں آئے گا کہ محمود جو ہے وہ مارنے والا نہیں بلکہ مار کھانے والا ہے، نائب فاعل کہلائے گا یہ، اور نائب فاعل ہے اس لیے اس پر پیش ہے ضربا محمودن. اب ایک جملہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے ایک گائے کو ذبح کر دیا، یا مسلمانوں نے ایک گائے کو ذبح کیا یا کیا تھا. تو ذبح المسلمون بقرتن. اب بقرہ پہ ال اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ایک گائے ہے، اگر البقرہ کرتے تو یہ اس کا مطلب ہوتا مسلمانوں نے گائے کو ذبح کر دیا، مسلمانوں نے ایک گائے کو ذبح کیا. اچھا جمع ہے حالانکہ، لیکن کیونکہ فاعل ظاہر ہے اس لیے پہلا صیغہ استعمال ہوگا گردان کا، ذبح واحد مذکر کا. ذبح کیونکہ مسلمون مذکر ہیں، جمع ہے، ذبح المسلمون بقرہ، مسلمانوں نے ایک گائے کو ذبح کر دیا. اب اس کو مجہول بنانا ہے، تو مجہول میں مسلمان فاعل تو مینشن نہیں ہوں گے، کیا کہا جائے گا؟ گائے کو ذبح کر دیا گیا یا ایک گائے ذبح کی گئی. اچھا گائے کیونکہ مؤنث ہے اس لیے مجہول کا صیغہ، پیسو وائس کا صیغہ بھی چوتھا واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، ذبحت، فعلت، فعلت، فعلت کے وزن پہ ذبحت، ذبحت بقرہ یا ذبحت بقراتن، کیونکہ یہ نائب فاعل بن گئی ہے گائے بقرہ، تو اس پر پیش آ گیا. یعنی ایک گائے ذبح کی گئی یا ایک گائے کو ذبح کر دیا گیا. اگلے سبق میں ہم قرآن سے مثالیں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.